الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر یا اس سے پہلے والے کچھ دروس میں ہم سورۃ الانشقاق کو پڑھ رہے تھے اور سورۃ الانشقاق مکمل ہو چکی ہے، اور اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے ایک نئی صورت جس کا نام ہے بروج، سورۃ البروج۔ مکی صورت ہے یہ، یعنی کہ مکے میں نام، یہ ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، ان میں سے جو زیادہ راجح، جو ایک بات ہے جو زیادہ راجح ہے بھی لگتی ہے، وہ یہ کہ مکی وہ صورت ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جانب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی صورت مکی ہی ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے صورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی جو آیتیں ہیں یہاں پر 27 آیتیں ہیں، 27 نہیں ہیں بلکہ 22 ہیں اس میں آیتیں، 22 آیتیں ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد یہ جو صورت ہے سورۃ البروج، بروج اس کا نام اس لیے پڑا ہے کیونکہ جو پہلی آیت دکھ رہی ہے اسی کے اندر البروج کا ذکر آیا ہوا ہے، تذکرہ ہے، اسی لیے صورت کا نام البروج رکھا گیا ہے، سورۃ البروج۔ اور اس صورت کے اندر جو مین باتیں ہیں یا جو موٹی موٹی باتیں ہیں یا جو اس کا خلاصہ ہے وہ پہلے میں بتا دوں تو یہ صورت جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قسم کھائی ہے کچھ چیزوں کی، اور قسم کھانے کے بعد پھر اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا جن کا بہت برا انجام ہوا، یعنی کہ اصحاب الاخدود جو ہیں، ان کے بارے میں بات آئے گی کہ کیا ہیں اصحاب الاخدود، کیا ان سے مراد کیا ہے۔ تو اصحاب الاخدود جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے ہی فرعون اور ثمود ان کا بھی ذکر ہوا ہے اس کے اندر، اور ایسے ہی اور اس کے بعد ان سارے لوگوں کا انجام کیا ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اس طرح سے کوئی بات اگر ذکر ہوتی ہے تو مجرد کہانی کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے پیچھے لوگوں کی کہانی سنانا یا واقعات ذکر کرنا، اس سے بہت ایک خاص مقصد ہوتا ہے یا بہت بڑا پیغام لوگوں کو اس سے دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اصحاب الاخدود کا تذکرہ کر کے یا اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کیا یہاں پر ثابت کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ بھی مکے کے وقت، مکی زندگی میں۔ تو یہاں پر جب یہ صورت مکی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکے میں مسلمانوں کو مختلف طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، مختلف طرح کی ان کو وہاں پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کفار قریش کی طرف سے، اور قسم قسم کی اذیتیں ان کو دی جاتی تھیں کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اسلام اس وقت کمزور تھا۔ تو ان لوگوں کی جو واقعات ہیں اصحاب الاخدود، اور اصحاب الاخدود کو میں پھر بتا دوں تبھی بات واضح ہوگی کہ اصحاب الاخدود کیا ہے، کہ ایک بادشاہ مطلب کیا ہے، بہت ہی ظالم یا کافر لوگ جو ہم کہہ لیں۔ تو ایک زمانے میں پچھلی امتوں میں ایک کافر لوگوں نے کیا ہے، جو مسلمان لوگ تھے ان کو یا اللہ کے دین سے کیا ہے دور کرنے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کی۔ جب وہ لوگ اللہ کے دین سے دور نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے کیا ہے ایک کام کیا کہ ایک گڈھا کھودا بہت بڑا سا، اور اس گڈھے میں آگ جلائی، زبردست آگ، اور اس کے اندر ان کو اس میں پھینک دیا، ان کو جلا دیا، اور بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، مستیاں کر رہے تھے۔ یہ کام کیا تھا اللہ نے ان کو، اس کے بدلے میں پھر ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اسی چیز کا، اسی واقعے کا تذکرہ یہی ہے اصحاب الاخدود، اور ڈیٹیل سے آگے آئے گی، باتیں بتائیں کہ کیا روایتیں الگ الگ۔ تو یہ چیز اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ نے ان کو بری طرح سے برباد کیا، ان کو بری طرح سے سزا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہی کہ دیکھو ہم نے کیا کہ ان لوگوں کو ہم نے برباد کیا، وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے،
یہ ایک میسج دے رہا مطلب دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مکی دور میں، یعنی کہ مکہ کی اس زندگی میں، کب؟ جب کہ مسلمانوں کو بھی کیا ہے ان کے اسلام کی بنا پر، ان کے ایمان کی بنا پر، ان کے عقیدے کی بنا پر مختلف قسم کی کیا ہے سزائیں دی جا رہی تھیں کفار قریش کی جانب سے یا کفار مکہ کی جانب سے۔ واقعات بہت بھرے پڑے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، کس طرح مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار کیا گیا۔ تو یہاں پر جو یہ قصہ ذکر کر کے یا ان لوگوں کی بات کو ذکر کرے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری جو پریشانی ہے تمہیں صبر کرنا چاہیے، اور جو مطلب یہ جو پریشانیاں تمہیں اس مکی دور میں مسلمانوں جو تمہیں اس مکی دور میں جو پریشانیاں کفار قریش کی جانب سے جو مل رہی ہیں، جو آ رہی ہیں، یہ بہت کم ہے۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے اصحاب الاخدود والے اس واقعے سے، ان کو تو جلتی آگ میں کیا ہے، دہکتی آگ میں کیا ہے ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس سے کیا ہے تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، ان کو جو ہے صبر دلایا جا رہا ہے کہ صبر سے کام لو، تسلی سے کام لو۔ اور وہیں دوسری طرف یہ بھی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کفار کو کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا گھناؤنا کام کیا تو اللہ نے ان کو برباد کیا، ان کو ہلاک کیا، تو ایسے تمہارا بھی انجام ہوگا۔ اگر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے تم چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی یا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آتا ہے تو اس پر تم اتراؤ نہیں، وہ برباد ہوئے تو تمہیں بھی برباد ہونا ہے، تمہارے بھی مقدر میں بربادی لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے قادر ہے ہر چیز پر۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو پیغام ہے، اور یہ چیز اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا قیامت تک یہ چیز سب کے لیے ہے۔ یہ جو اصحاب الاخدود کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور اس طرح سے تو یہ اس تمام حالات جہاں بھی مسلمان ہیں، چاہے آج کا زمانہ ہو یا پھر جہاں بھی مسلمان ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، جہاں پر وہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم ہیں، جو کافر لوگ ہیں، اگر ان کی طرف سے سزائیں دی جاتی ہیں تو ان سزاؤں سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا ہے ان کو جو ہے ان کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، اور ان کو جو ہے اس جیسے واقعات اصحاب الاخدود اور یہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو سزائیں جو پریشانیاں مل رہی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں مسلمان ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں مومن ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کیا ہے مدد کرے گا اور ان کافروں کو برباد کرے گا۔ تو یہ ایک پیغام دینے کی کوشش ہے۔ تو یہ مکی دور کے لیے تھا، لیکن کیا ہے یہ سب کے لیے، کیونکہ قرآن کیا ہے قیامت تک کے لیے سب کے لیے نازل ہوا ہے، اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے لیے تمام طرح کی باتیں ہمارے جو کام کی سب اس میں ملیں گی، کیونکہ قرآن اصل میں کیا تلاوت کے لیے صرف نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے ہمارے اسی لیے آیا ہوا ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر کے اس پر عمل کریں اور اس کو نافذ کریں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر حصے میں۔ تو یہاں پر جو بات چلی ہے والسماء ذات البروج، قسم والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو کہ بروج والا ہے، جو کہ تاروں والا ہے، ستاروں والا ہے۔ یہاں بھی بات کا شروعات اللہ تعالیٰ ہو رہی ہے قسم کے ذریعے سے۔ قسم کے بارے میں پیچھے بھی بات آ چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا، یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے کسی بھی چیز کی، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اور کی قسم کھائے کسی چیز کی، اور لیکن بندہ جو ہے یا انسان جو ہے اگر وہ قسم کھاتا ہے تو وہاں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے ہی قسم کھائے، کسی اور چیز کے ذریعے سے قسم نہ کھائے۔ اگر اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے وہ قسم کھاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر اور مشرک ہوگا، جیسے کہ حدیث میں من اشرک بغیر اللہ، اس طرح کا معنی ہے بغیر اللہ فقط کفر و اشرک، یعنی یا اس جیسے الفاظ ہیں حدیث کے جو کہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھائی تو وہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا۔ اور ایسے ایک دوسرے حدیث میں کہ جس کو قسم کھانا ہو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے۔ تو یہ بہت ساری حدیث ہیں اس سے، تو قسم ہمارے لیے کسی اور، جو ہم لوگ سنتے ہیں گلیوں میں کوچوں میں ہر جگہ لوگ کیا ہے کسی دوسرے کی، کسی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی فلاں کی قسم کھاتا ہے، کوئی دنیا کی قسم کھاتا ہے، کیونکہ اتنا قسم لوگوں کی زبانوں پر قسم چڑھ گیا ہے، کوئی بھی چیز ہو فلاں قسم کھا رہے ہیں، فلاں کی قسم، یہ قسم اتنی عام چیز ہو چکی ہے۔ تو قسم یہ عبادت ہے، قسم صرف کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے کھائی جائے گی، کسی اور چیز کے ذریعے سے اگر آدمی کھاتا ہے تو
تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اس سے جو ہے. تو کہہ رہے کہ والسماء ذات البروج، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والی ہے. بروج بہت سارے اس کے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ برج کا معنی ہے ستاروں کا مجموعہ. بہت سارے ستارے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے مجموعے ہیں آسمان میں، ان کو بروج کہا جاتا ہے. اور یہ 12 ہیں جن سے آسمان، چاند اور سورج یہ سے ہو کر کے گزرتے ہیں، تو بروج. تو کہہ رہے ہیں کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وعد یعیدو کے معنی وعدہ کرنا، الموعود بھی، جس کا وعدہ کیا گیا. تو والیوم الموعود، وعدہ کی اس کا لفظی معنی ہو جائے گا وعدہ موعود، یہ اس میں مفعول ہے. وعدہ یعیدو بضرب ضرب سے آتا ہے. تو والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. تو وعدہ کیا ہوا دن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے جو مراد ہے وہ قیامت کا دن ہے. الیوم الموعود، اس سے یعنی کہ قیامت کے دن کا وعدہ جگہ جگہ کیا جاتا ہے کہ اس دن ہر کوئی کیا ہے وہاں اس دن جانا پڑے گا. ہر کسی کا وہاں پر حساب ہوگا، اس کے جو ہے جو کیے رہے گا دنیا میں اسی اعتبار سے کیا ہے اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں، تو یہی ہے الیوم الموعود. وہاں جنت ہے، جہنم ہے، تمام چیزیں ہیں. تو الیوم الموعود یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. وشاہد و مشہود، اور گواہی دینے والے کی اور اس کی جس کی گواہی دی جائے اس کی قسم. تو وشاہد و مشہود، بہت ساری اس کی تفسیر کی گئی ہیں شاہد اور مشہود کی. تو حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، یہ معنی بھی کیا کیا گیا ہے. تو گواہی دینے والے اور جس کی گواہی دی جائے یا جس کے اندر گواہی دی جائے اس کی قسم. تو اس میں سے ایک معنی بھی بیان کیا گیا کہ شاہد سے معنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ قیامت کے دن کیا ہے، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، تو یہ بھی قسم ہو جائیں گے. قیامت کے دن قرآن گواہی دے گا، قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں گے، قیامت کے دن مومنین گواہی دیں گے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. یہ تمام کے تمام کیا ہے، گواہی دیں گے. یہ سب شاہد ہیں. تو ان سب کو مراد لے رہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. شاہد میں سب آ جائیں گے، جو بھی گواہی دیں گے سب آ جائیں گے شاہد. تو یہ سب اس میں اس کا اطلاق ہو جائے گا. جس پر بھی اس کا اطلاق، تفسیر میں یہی ہے اصل قاعدہ کہ اگر کہیں بہت سارے معنی ایک ساتھ مراد لیے جا سکتے ہیں تو اصل ہے کہ ان سارے معنوں کو جو ہے ایک ساتھ مراد لیا جائے. تو شاہد کا معنی ہو جائے گا یعنی کہ گواہی دینے والے کی، وہ مشہود، اور مشہود سے مراد جو ہے یوم القیامہ اور قیامت کے دن کی قسم، یہ بھی معنی ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ شاہد اور مشہود جو ہے اس میں کس نے کہا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن. یعنی کہ جمعہ کا دن کیا ہے، اس میں جو بھی کام کرے گا تو وہ جمعہ کا دن گواہی دے گا کہ اے اللہ فلاں آدمی نے میرے اندر کیا ہے یہ کام کیے تھے. جمعہ کا دن. یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو ہے جو لوگ کیا ہے کام کریں گے، چاہے حاجی ہوں یا روزہ رکھے کوئی بھی آدمی، تو وہ عرفہ کا دن کیا ہے گواہی دے گا. تو یہ بھی ایک قول ہے اس میں کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. تو میں نے کہا کہ شاہد اور مشہود مفسرین یا تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری لمبی ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں. تو جو بھی میں نے کہا مختصراً یہاں پر کہ شاہد کا ایک تو عام معنی کوئی بھی گواہی دینے والا، مشہود معنی یوم قیامت کا دن، یا شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن. یہی قول کریں، کوئی بھی قول سب صحیح ہے. کہہ رہے کہ اور گواہی دینے والے کی قسم، یا اور جمعہ کے دن کی قسم اور عرفہ کے دن کی قسم، یہ بھی معنی ہو جائے گا. قتل اصحاب الاخدود، یہاں پر جو ہے یہ جواب قسم ہے. یعنی کہ جو قسم ہوتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قسم ہوتا ہے اور ایک مقسم ہوتا ہے، ایک مقسم بھی، ایک مقسم علیہ. 4 چیزیں ہوتی ہیں. قسم جو قسم ہوتی ہے، ایک مقسم قسم کھانے والا، ایک مقسم بھی جس کے ذریعے سے قسم کھائی جائے، ایک مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی جائے. تو مقسم علیہ یعنی کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر والسماء یہ قسم ہے، مقسم ہے اللہ تعالیٰ جس کے یعنی کہ پورا کا پورا یہ قسم ہے. مقسم ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے، وہی ساری چیزیں. السماء ہے آسمان، اور یوم الموعود یہ قیامت کا دن ہے، اور شاہد اور مشہود ان کے ذریعے سے قسم کھا جا رہی ہے، یہ مقسم بھی ہیں. اور مقسم علیہ کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، کہ اخدود والے لوگ ہلاک اور برباد ہوئے، تباہ و برباد کر دیے گئے.
تو یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے اس چیز کو بیان یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، اخدود والے یعنی کہ خندقوں والے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اخدود کے معنی ہوتا ہے خندق، اور جمع اس کی آتی ہے اخادیدو، افاعیلوں کے وزن پر۔ تو اخدود اس میں جو لمبائی کی شکل میں جو اسے کوئی گڈھا بنایا جاتا ہے، جیسے نہر وہر جو بناتے ہیں نہر جیسے لمبا سے، تو اس سے لمبائی میں سے گڈھا بناتے ہیں تو اس کو اخدود کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو ان لوگوں نے کیا ہے ایسے ہی کیا تھا، یعنی کہ گزشتہ زمانے میں اگر مختصراً اس کو کہیں تو گزشتہ زمانے میں کیا ہوا تھا کہ ایک بار کافروں نے جو وہاں پر جو مومن لوگ رہ رہے تھے ان کو کہا کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، تم اس سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ کیا ہے انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا۔ تو ان کافروں نے کیا کیا کہ ایسے ہی کہ یہ اخدود یعنی کہ خندق کھودی، اور اس خندق کے اندر انہوں نے آگ بھڑکایا، لکڑیاں جلائیں، ایندھن اس میں بھڑکایا، آگ دہکتی ہوئی آگ، اور اس کے بعد اسی کے کنارے کرسیاں لگوائیں، بیٹھے سب مزہ لے رہے تھے، اور اس کے اندر سب اس کے بعد کیا کیا ان مومنوں کو اس آگ کے اندر پھینکوا دیا گیا۔ اور یہ کافر لوگ کیا کر رہے تھے، یا ان کافر کے جو کارندے تھے، ان کے جو نوکر اور ان کے چیلے تھے، سب کیا ہے سب مزہ لے رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، ادھر جل رہے ہیں، اتنی قساوت، اتنی سخت دلی کہ جل رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا ہے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قتل اصحاب الاخدود، تو یہ اخدود کا معنی ہے۔ اس کے بارے میں اخدود کے بارے میں بہت ساری جو ہے تفسیر کی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں الگ الگ ملک جگہوں کے بارے میں، کہیں آتا ہے کہ شام میں یہ واقعہ ہے، کہیں آتا ہے کہ یمن میں یہ چیز واقع ہوئی ہے، تو الگ الگ چیزیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسلم میں جو ہے ایک روایت جو اس میں جو ہے ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے، یہاں پر جو ہے تفسیر اس میں جو ہے کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے انہوں نے تفسیر احسن البیان میں، اصحاب الاخدود کا واقعہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر جب بڈھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوئی ذہین لڑکا مطلب ہمیں بھیجیے ہمارے پاس، میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں مرنے سے پہلے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو بھیجا، اور وہ لڑکا جاتا تھا اس جادوگر کے پاس، اور اس جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، پھر آتا، ایسے آتے جاتے راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی، ایک مذہبی شخص سے، دینی شخص سے ہو گئی، اور اس راہب کے پاس بھی تھوڑا ٹائم بیٹھنے لگا، اور اس سے کچھ دین کی باتیں سیکھنے لگا، اور بار بار جاتا، پھر دوسرے دن اب برابر پھر وہ اس کے بعد آگے اس کے ساتھ بیٹھنے لگا، اس کو باتیں اس کی اچھی لگنے لگی، اور اس سے وہاں بھی سیکھنے لگا چیزیں، دین کی باتیں سیکھنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں وہ آ رہا تھا یا جا رہا تھا جب بھی، تو راستے میں اس کو ایک ہے کہ دکھا ایک سانپ بڑا سا، یا ایک شیر جس نے راستہ روک رکھا تھا، لوگ پریشان تھے، راستہ پار نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لڑکے نے سوچا کہ ابھی میں ٹیسٹ کرتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں کہ کس کی بات صحیح ہے، کیا اس جادوگر کی بات صحیح ہے، اس کے بات میں دم ہے، یا اس راہب کی باتوں میں دم ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں ایک پتھر سے مارتا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، جیسا کہ راہب مجھے سکھاتا ہے، تو اور دیکھتا ہوں کہ وہ راہب سچا ہے کہ نہیں سچا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر کے اس نے ایک پتھر مارا، اور وہ مر گیا جانور، چاہے سانپ رہا ہو یا گرا ہو، سانپ یا شیر جو بھی رہا ہو۔ تو پھر یہ، اور یہ اس کے بعد پھر اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا اس بچے کا، اور پھر راہب کو جا کر کے بات بتائی، راہب نے پھر نے کہا کہ تم تو بہت ہی بلند اس پر پہنچ چکے ہو، اور اب یہاں سے تمہاری آزمائش شروع ہوگی، تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی آگے جا کر کے۔ اور یہ بچہ اور بھی بہت سارے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دے رکھی تھی، بہت سارے لوگوں کا علاج بھی کرتا تھا، بہت سے جو ہے برس کی بیماری اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب سے دعا کر کے علاج کر دیتا تھا اس کا جو ہے۔ ایسے ہی جو ہے بادشاہ کے یہاں جو ہے بذات خود جو بادشاہ تھا اس کے یہاں ایک شخص تھا، نابینا تھا، اس کا بھی کیا ہے یہ علاج کر دیا، مطلب جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے علاج کر دیا۔ اس پر جو ہے اس کے بعد یہ خبر، لیکن جس کا علاج کرتا اسے کہتا کہ بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ پر تم ایمان لاؤ، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، پھر وہ تمہاری بیماری کو صحیح کر دے گا۔ تو اس طرح سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ پھر یہ بادشاہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، اس کو یہ بات پہنچی تو بادشاہ بہت ہی غصہ ہوا، پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑی سے نیچے گرا دو۔ اس کو لے کر کے گئے پہاڑی پر، وہاں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑی میں لرزہ طاری ہو گیا، پہاڑی کپ کپانے لگی، اور لوگ وہاں سے گر گئے، ختم ہو گئی، یہ بچہ بچ گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو اور بھیجا کہ اس کو لے جا کر کے کشتی میں لے جاؤ، سمندر میں پھینک دو۔ لوگ اس کو کشتی میں لے کر گئے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اور وہ کشتی کیا ہے مطلب جو ہے ہلنے لگی، اور وہ اس میں سارے لوگ اس میں ڈوب گئے، بچہ بچ گیا، بچے کو نہیں مار سکا ہے بات سے۔
یہ مسلموں سے مومن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس بچے نے خود کہا کہ جو ہے میں تمہیں جو ہے ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس سے تم مجھے مار سکتے ہو اگر تمہیں مجھے مارنا ہی چاہتے ہو۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ تم ایک میدان میں لوگوں کو حکم دو اور مجھے تیر مارے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے، بسم اللہ رب الغلام، میں قسم میں اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو کہ اس بچے کا رب ہے، غلام ہے۔ اس پہ جو ہے مطلب جو ہے اس کو کیا، اس طرح سے اس نے کیا تو وہ بچہ حقیقت میں جو ہے وہ مر گیا، جیسے کہ روایتوں میں۔ تو اس میں جو ہے پھر وہاں جتنے میدان میں سارے لوگ اکٹھا تھے، جیسا کہ اس نے کہا تھا، سب نے کیا ہے ایمان لیا ہے، سب مومن ہو گئے۔ اس پر بادشاہ اور زیادہ غصہ ہو گیا، بہت زیادہ زبردست غصہ ہو گیا، اور اس نے ایک خندق کھدوائی، خندق کھدوا کے بڑی سی جیسے نہر جیسی آگ اس میں جلوائی، بھڑکوائی آگ، اور اس سے کہا کہ جو بھی کیا ہے ایمان لایا ہے، اگر وہ ایمان سے واپس نہیں آتا ہے تو اس کو اس میں پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، وہ کیا ہے ہچک رہی تھی، مومن تھی، ہچک رہی تھی اس میں کودنے سے، خندق میں جانے سے یا اس میں گرنے سے، لیکن بچہ اس کو کہہ رہا تھا کہ ماں تو صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ واقعہ ہے صحیح مسلم کے اندر ہے، یہ وجہ کیا موجود ہے بیان اس میں، کتاب کے اندر جو کتاب ہے تفسیر احسن البیان، اس کے اندر انہوں نے کیا ہے ذکر کیا ہے صحیح مسلم، اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں اس کے بارے میں، اکثر کہیں ذکر نہیں آتے ہیں یہ سب ساری چیزیں، مختصراً یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہے کافر لوگوں نے جو ہے کچھ مومنوں کو جو ہے ایمان سے، ان کے ایمان پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان کو کیا ہے خندق کھود کر کے اس میں کیا ہے پھینک دیا تھا، اس میں کیا ہے گرا دیا تھا اور جلا دیا تھا۔ تو یہی چیز پر اکتفا کرتی ہے اکثر جو ہے چیزیں، پھر جو ہے اور جو چیزیں ہیں اس کو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔